السلام علیکم، فاطمہ اردو اسٹوری میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج کی ہماری اسٹوری بہت کمال کی ہے، جو کہ ایک ماں اور بیٹا پر ہے۔ آج ہم آپ کے لیے پارٹ نمبر 4 لائے ہیں۔ پارٹ نمبر 1، پارٹ نمبر 2 اور پارٹ نمبر 3 ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، تاکہ آپ دیکھ سکیں اور آپ کو اسٹوری کی اچھے سے سمجھ لگ سکے۔ آئیں چلے پھر ہم پارٹ نمبر 4 شروع کرتے ہیں۔ میں حیران ہو گئی، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بولا، میں تمہیں بتاتا ہوں، تم مجھے اپنے گھر کام والی بنا کر لے جاؤ، میں ہر وقت خود کو ڈھانپ کر رکھوں گا، کسی کو خبر تک نہ ہوگی کہ میں لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہوں۔ اس کی بات سن کر اب مجھے بہت غصہ آنے لگا۔ تب ہی تو میں چلائی، اور میں یہ کیوں کروں گی؟ میں مانتی ہوں تم میرے مددگار ہو اور میں تمہاری احسان مند بھی ہوں، مگر میں اپنے شوہر کو اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتی ہوں؟ میں یہ کیوں کروں گی ایک غیر مرد کو اپنے گھر لے جاؤں؟ مجھے کیا معلوم تم کس ارادے سے اور کس نیت کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں نے مڑ کر اپنی تجوری کا لاک کھولا، جو کہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے 2 لاکھ پہلے ہی علیحدہ کر کے ایک لفافے میں ڈال کے رکھے تھے کہ نہ جانے کب میرے مددگار کو ان کی ضرورت پڑ گئی۔ میں نے وہ لفافہ اس کی جانب بڑھایا اور کہا، گن لو، ان میں پورے 2 لاکھ ہیں، یہ لے جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، آج سے میرا اور تمہارا رشتہ ختم۔ وہ یہ بات سن کر ایک دم سے میرے پاؤں میں گڑگڑانے لگا تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی اور زاروں کی طرح وہ رو رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ باندھ لیے تھے۔ وہ ایسے رو رہا تھا جیسے ایک چھوٹا بچہ بیر میں اپنی ماں سے جدا ہو کر خوفزدہ ہو گیا ہو، رو رہا ہو، گھبرا رہا ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا بھی دل تڑپ گیا۔ میں بھی زمین پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بھائی، کیا بات ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری بات سن ہو کر مجھے پر امید نظر سے تکنے لگا۔ اس نے کہا ہاتھ جوڑ کر، نور، مجھے میری ماں سے ملا دو۔ کون سی ماں؟ میں حیران ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، تمہاری ہونے والی ساس میری ماں ہے۔ میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم اپنے ساتھ لے چلو گی؟ میری آرزو کو پورا ہونے دو گی؟ اس کی بات سن کر مجھے دھچکا سا لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے شوہر کا بھائی ہو؟ اگر وہ میری ساس کا بیٹا ہے تو یوں چور دروازے کیوں جانا چاہتا ہے ہمارے گھر؟ بے تحاشا سوال اٹھ رہے تھے میرے ذہن میں جب وہ بولا تھا، مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات سن کر حیران ہو گئی ہو۔ تم یہ بھی سوچ رہی ہو کہ اگر یہ سچ ہے تو سیدھے طریقے سے میں کیوں نہیں چلا جاتا گھر؟ میری مجبوری ہے نور بہن۔ وہ اب بھی رو رہا تھا۔ روتے روتے وہ مجھے اپنی داستان حیات سنانے لگا تھا۔ میں جب پیدا ہوا تھا نا، لیکن میری اماں خوش نہیں ہوئی تھی۔ اس کو ڈھیروں سوالوں نے گھیر لیا تھا۔ تم خود سوچو کہ ایک لڑکی بیائی جائے اور جلد ہی امید سے بھی ہو جائے تو وہ کتنی خوش ہوتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ آنے والا بچہ اس کے قدم مضبوط کر دے گا، مگر میری پیدائش کے بعد میری اماں کے قدم مضبوط نہیں بلکہ وہ دھتکار دی جاتی۔ میری دادی میری اماں کو ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہ کرتی۔ عین ممکن تھا کہ میرا باپ تو ہسپتال کے بیڈ پر ہی میری اماں کو طلاق دے چلا جاتا۔ حالانکہ اس میں قصور میری اماں کا تو نہیں تھا، یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے نہ لڑکی بنایا نہ لڑکا، میرے لیے تیسرے جنس کا انتخاب کیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں سکتے میں آ گئی تھی۔ اس کے آنسو بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب نرس نے اماں کو بتایا کہ تیرے گھر تیسری جنس کی پیدائش ہوئی ہے تو اماں نے نظروں ہی نظروں میں اس سے التجا کر ڈالی تھی۔ وہ بھی اماں کا دکھ سمجھ کر چپ ہو گئی اور ابو کو مبارکباد دی کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ہر کوئی میری اماں کے آگے پیچھے ہو رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے کونے میں بیٹھی آنسو بہاتی جاتی تھی۔ میں نے جب بھی اماں کو دیکھا تو وہ روتی رہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم اس نے کیسے مجھے گھر والوں سے چھپا کر بڑا کیا تھا۔ گھر میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا تھا۔ اماں مجھے لڑکوں والا
वाले कपड़े पहनाती। लड़कों वाले स्कूल में भी डाला, लेकिन मुझे लड़के ना बहाते थे। मेरा दिल तो करता था कि मैं गेंद बल्ले से नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन की गुड़िया से खेलूं। मुझे अम्मा की सुर्खी अच्छी लगने लगी थी, इनके जेवर सब कुछ अच्छा लगता था। मैंने एक दिन अम्मा की लाल सुर्खी लगाकर अपने होंठों पर और बाहर सहन में निकल आया। मेरी दादी हंस हंस के निडाल हो रही थी। अम्मा को बुलाकर कहा, देख तेरा बिलावर तो लड़की बन गया है। इस दिन अम्मा मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में ले गई। कमरे का दरवाज़ा बंद करके मुझे अब्बू के बेड से बहुत मारा। मेरा जिस्म नाजुक था, मैं 6 साल का बच्चा ही था। मेरा मांस उधड़ गया था, मैं चीख चीख कर रो रहा था, लेकिन अम्मा को मुझ पर रहम नहीं आ रहा था। मेरे जिस्म से खून बहने लगा तो इनका हाथ रुक गया। अब वो मुझसे भी ज़्यादा चीख चीख कर रो रही थी। हम दोनों माँ बेटा रो रहे थे। दादी ने दरवाज़ा बजाया, लेकिन अम्मा ने ना खोला। अब वो अपना सर दीवार से मार मार कर लहूलुहान हो गई थी। हम दोनों को अस्पताल ले जाया गया। वो मेरे लिए तड़प रही थी और मैं अपनी अम्मा के लिए। मैं कितने ही दिन अम्मा की तकलीफ़ याद कर कर के रोता रहा, और अम्मा हर वक्त मेरे सामने हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़िया मांगती रहती थी। इस दिन अम्मा ने मुझे समझाया कि अगर मैंने दोबारा ऐसी हरकत की तो अब्बू मुझे ऐसी जगह छोड़ आएंगे जहाँ हर रोज़ ऐसी ही मार पड़ेगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल फातिमा उर्दू स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सकें और आप सुन सकें। अल्लाह हाफिज़।